بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی دین اسلام کے فرائض ہیں خاص طور پہ، تو ایک مسلمان کے دل میں ان کی اہمیت ہونی چاہیے، تاکہ جب اس فریضے کو ادا کرنے کا وقت آئے تو مسلمان خوشی سے اس کو ادا کرے۔ نمبر 2، لا علمی کی وجہ سے اس فریضے کا منکر نہ ہو، غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ پھر دین اسلام کے فرائض دو طرح کے ہیں، نمبر 1 دائمی اور ابدی، اور نمبر 2 وقتی اور عارضی۔ دائمی اور ابدی فرائض نماز روزہ ہیں۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر ہر سال فرض ہوتا ہے۔ جہاد زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پہ فرض ہوتا ہے۔ حج ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور جہاد بھی وقتی فریضہ ہے، اگرچہ دائمی نہیں ہے کہ مسلمان ہر وقت لڑتے رہیں، جب ضرورت پیش آئے تو پھر جہاد کا حکم ہے۔ البتہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے قرآن و سنت میں اس کو کیا اہمیت دی گئی ہے، آج ہم اس سے ذرا پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے، تاکہ عام طور پہ چونکہ جہاد نہیں ہوتا اور ہر مسلمان جہاد میں حصہ نہیں لیتا، یعنی قتال فی سبیل اللہ میں، تو لیکن اس وجہ سے لا علمی اور غلط فہمی اس بارے میں ہو سکتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کو کیا اہمیت دی گئی ہے۔ محققین نے یہ فرمایا کہ جتنے اسلامی اعمال ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ، ان میں سے سب سے زیادہ تفصیل سے قرآن کریم میں بیان ہونے والا عمل جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات میں اور 20 صورتوں میں اس فریضے کو کھول کھول کے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں مجاہد کی فضیلت ہے، جنگی قیدیوں کے بارے میں احکامات ہیں، اور جب جہاد فرض ہو اس وقت سستی غفلت کرنے والوں کے برے انجام کا، ان کے ڈانٹ کا ذکر ہے۔ تو محققین نے یہ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے 26 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے 79، 1 کم 80 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کے بعد پوری صورتیں جہاد کے بارے میں ہیں۔ مثلا سورہ انفال کے 10 رکوع ہیں، وہ مکمل جہاد کے بارے میں ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا نام سورہ بدر بھی ہے، غزوہ بدر کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سورہ براءہ، جسے سورہ بحوث بھی کہا جاتا ہے، یعنی جنگوں والی سورت، تو اس کے 16 رکوع ہیں، اور بھی اس کے کئی نام ہیں جس میں جہاد کے تفصیل سے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور پہ جو غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ حدید 27ویں سپارے میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے آلات کا اشارہ فرمایا۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ان صورتوں میں تفصیل سے جہاد کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ سورہ احزاب، غزوہ احزاب کے بارے میں نازل ہوئی، غزوہ احزاب کے حالات تفصیل سے اس میں بیان ہوئے ہیں، خاص طور پہ جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی کیفیت بیان فرمائی اللہ نے کہ مسلمان کس کیفیت سے میں مبتلا تھے، زلزلوا زلزالا شدیدا، شدید تکلیف میں مبتلا تھے۔ یہی غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی 6 فرض نمازیں قضا ہو گئی تھی۔ سورہ محمد ہے، اس کا نام سورہ قتال بھی ہے، تو یہ 26ویں پارے میں ہے، اس میں بھی جہاد کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ فتح، یہ سورہ محمد کے بعد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت سنائی اور غزوہ خیبر کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح سورہ صف، اس میں جہاد فی سبیل اللہ یعنی دین کے لیے کسی بھی جد و جہد اور کوشش کا تذکرہ بھی ہے، اور قتال فی سبیل اللہ کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ بڑی جامع صورت ہے، اس میں تفصیل سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک مشہور آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یہ آیت اس سورہ صف کے اندر ہے، 28ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر قتال کرتے ہیں، دشمن سے لڑتے ہیں، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ حشر ہے 28ویں پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ مال غنیمت کس کو ملے گا، کتنا ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس میں حصہ ہوگا۔ 10ویں پارے میں بھی یہ حالات ہیں، اس میں بھی ہیں۔ سورہ عادیات میں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ سورۃ النصر میں
مسلمانوں کی فتح اور نصرت کی بشارت سنائی گئی ہے، دین اسلام میں غلبے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں احادیث مبارکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سینکڑوں احادیث جہاد کے بارے میں ہیں۔ صحیح بخاری، جامع، اس طرح صحیح مسلم، ترمذی، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان سب اور موطأ امام مالک جو بنیادی کتب احادیث ہیں، تو ان سب میں بھی تفصیل سے جہاد کے احکام، ترغیب اور حالات بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح بخاری میں 241 ابواب ہیں جہاد سے متعلق، صحیح مسلم میں 10 ابواب جہاد، چیپٹر جہاد سے متعلق ہیں کتاب الجہاد کے عنوان سے، جامع ترمذی میں 114 ابواب جہاد کے نام پہ ہیں، اور سنن ابی داؤد میں 183 ابواب جہاد کے بارے میں ہیں، اور سنن نسائی میں 48 ابواب جہاد سے متعلق ہیں، اور ابن ماجہ شریف میں 46 ابواب جہاد سے متعلق ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کا بہت بڑا ماخذ اور ذخیرہ ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں 90 صفحات جہاد سے متعلق لکھے ہوئے ہیں، یعنی پوری کتاب ہی بن گئی ہے۔ اور اسی طرح سنن کبریٰ للبیہقی، اس میں جلد نمبر 9 میں 183 صفحات جہاد سے متعلق ہیں۔ اسی طرح کنز العمال حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس کی جلد نمبر 4 میں 359 صفحات جہاد سے متعلق ہیں۔ اعلاء السنن جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور علم حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، تو اس میں 674 صفحات جہاد سے متعلق لکھے ہوئے ہیں۔ جلد نمبر جو 12 ہے اس کی، وہ پوری کی پوری کتاب وہ جہاد ہی کے بارے میں ہے۔ کتب فقہ میں آ جائیں، فتح القدیر، البحر الرائق، فتاوی شامی، ان سب کے اندر جہاد کے تفصیلی حالات ہیں۔ فتح القدیر میں 146 صفحات ہیں، البحر الرائق کتاب الجہاد جلد نمبر 5 میں 72 صفحات ہیں، فتاوی شامی میں 149 صفحات ہیں۔ فتاوی شامی میں گویا کہ سب سے زیادہ تفصیل سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے احکامات ملتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے مصنفین نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں کہ مسلمان اگر آسان الفاظ میں اور مختصر الفاظ میں جہاد کے موضوع مطالعہ کرنا چاہے تو رسالے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی مشرق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کے نام پہ ایک رسالہ لکھا ہے، بہت عمدہ ہے۔ دارالعلوم کراچی کے استاد تھے حضرت مولانا مفتی عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک رسالہ ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ شوق جہاد کے نام سے۔ تو بہرحال ایک مسلمان کو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا جو ہمارا دینی تعلیمات کا ایک باب ہے، اس کا ہی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا بھی شوق پیدا ہو، اس سے واقفیت پیدا ہو، اور آدمی کم از کم اس کو برا نہ سمجھے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگ ناواقفیت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑنا جھگڑنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آدمی یہ کوشش کرے کہ مسلمان لوگوں کو ترغیب دے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں، اور کسی کو مارنا نہیں چاہیے، خون بہانا، انسانی تو قتل کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اگر بلا وجہ ہو پھر تو یہ لڑائی بری ہے، مسلمانوں کے آپس میں لڑائی ہو تو یہ بری ہے، لیکن جہاں جہاد کی ضرورت ہو، اسلامی جہاد کرنا ہو، تو اس کے تو فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اور بعض کے علماء نے، ائمہ کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے، صوفیہ کرام نے، غرض کوئی دینداروں کا طبقہ ایسا نہیں ہے جس نے اسلامی جہاد نہ کیا ہو۔ اسلامی جہاد تو ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دفاعی جہاد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد۔ دفاعی جہاد کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو کفار مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آ جائیں، اور مسلمان اپنا دفاع کر سکتے ہوں تو وہاں دفاع کرنا فرض ہے۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، یہ سارے دفاعی جہاد ہوئے کہ مسلمانوں کو کفار مارنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام بیٹھے نہیں ہیں، انہوں نے جنگی مشقیں کی، اور یہ مشقیں مسجد نبی میں ہوتی تھیں، مجاہدین تیاری کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جہاد فرمایا۔ جیسے نماز روزے کے فضائل حضور نے بیان فرمائے ہیں، تو ضرورت کے موقع پر اسلامی جہاد کے فضائل بھی آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اگر کفار کو نہ روکا جائے اور ان کا ظلم و ستم برداشت کیا جاتا تو دنیا سے اسلام ختم ہو جاتا، مسلمان ختم ہو جاتے۔
تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کی صفات میں سے ایک صفت نبی الملاحم بھی ہے کہ آپ جنگوں والے نبی تھے، جہاں ضرورت پیش آئی وہاں آپ نے جنگ کی اور جہاد کیا ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ اس موضوع پہ اور بھی عرض کرتے رہیں گے، تاکہ جو عام طور موضوع بیان نہیں ہوتا یہ بیان ہو، اور اس کا جو شرعی علم ہے وہ ہمارے پاس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں اسلامی جہاد کرنے والی فوجوں اور مجاہدین کی مدد فرمائے، اور مسلمانوں کی مذہب اسلام کی حفاظت فرمائے، اور انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔